السلام علیکم دوستو، آپ سن رہے ہیں وائس آف اردو۔ آج ہم کچھ ایسے مواد کا جائزہ لے رہے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک بہت ہی گہرے تعلق کی بات کرتا ہے، ایسا تعلق جس پر اکثر سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ جی بالکل۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ کئی بار اسرائیل کی تقریباً بغیر کسی شرط کے مدد کرتا نظر آتا ہے، جبکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، تو آئیے ان ذرائع کی روشنی میں کچھ چھپے ہوئے رابطوں اور تاریخی پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ مواد امریکہ کی امداد میں ایک فرق دکھاتا ہے۔ اسرائیل کو دیکھیں تو سالانہ اربوں ڈالر کی امداد ہے، دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم، اس کے لیے پیسہ ہے۔ اور امریکہ نے تاریخی طور پر اسرائیل کو تسلیم بھی بہت جلدی کیا۔ بالکل۔ اب اس کا موازنہ کریں مثلاً یوکرین سے، تو وہاں ان ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی مدد شرائط کے ساتھ آتی ہے، مبینہ طور پر۔ اچھا، کیسی شرائط؟ جیسے وہاں کے قوانین بدلے جا رہے ہیں، کوئی لینڈ مارکیٹ قانون کی بات ہے۔ مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ امریکی کمپنیاں وہاں کی قیمتی زمین، وسائل، ان پر کنٹرول حاصل کر لیں۔ تو پھر اسرائیل کے ساتھ یہ الگ معاملہ کیوں ہے؟ یہیں پر یہ مواد ایک بہت ہی چونکا دینے والا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل اصل میں دو الگ ملک ہیں ہی نہیں۔ کیا مطلب، دو الگ ملک نہیں؟ مؤثر طور پر جی، ایک ہی طاقت کے دو چہرے ہیں، یوں سمجھیں جسے کوئی ایک ہی مالک کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک ہی مالک، یہ کون ہو سکتا ہے؟ ان ذرائع کے مطابق یہ دنیا کے کچھ بہت ہی طاقتور بینکنگ خاندان ہیں۔ بینکنگ فیملیز؟ جی، خاص طور پر روتشلڈ فیملی کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کا نام تو سنا ہے۔ جی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ 18ویں 19ویں صدی سے ہی یورپ کی بینکنگ میں بہت پرخسردار تھے۔ ان کے ساتھ مبینہ طور پر 13 اور بلڈ لائنز یعنی خاندانی نسلوں کا ذکر ہے۔ 13؟ جی، اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ مل کر عالمی مالیاتی نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے سینٹرل بینکس کو بھی، امریکہ کا فیڈرل ریزرو تک؟ بالکل، کم از کم ان ذرائع کا یہی کہنا ہے۔ اچھا، تو اس کی جڑیں تاریخ میں ہیں۔ وہ میئر ایمشل روتشلڈ کی کہانی بھی بتائی گئی ہے مواد میں؟ جی ہاں، وہ قصہ کہ کیسے اس نے لوگوں کا سونا اپنے پاس محفوظ رکھنا شروع کیا اور بدلے میں رسیدیں دی جو بعد میں کرنسی کی طرح چلنے لگی، اور پھر اسی سونے کو سود پر دے کر طاقت بنائی۔ بالکل، اور یہ طاقت بڑھتی گئی، جیسے نیتھن روتھشائلڈ نے واٹرلو کی جنگ کے بعد بینک آف انگلینڈ پر اثر ڈالا۔ اچھا، پھر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہی طاقتوں نے امریکہ میں ایک مرکزی بینک بنانے کے لیے زور لگایا۔ فیڈرل ریزرو؟ جی، جو 1913 میں فیڈرل ریزرو ایکٹ کی شکل میں بنا، اور یہ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ایک نجی کنٹرول والا بینک ہے۔ ایک پرائیویٹ بینک جو پورے ملک کی معیشت کنٹرول کرے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اور یہیں سے وہ ملک کی معیشت اور حکومت پر اثر انداز ہوتے ہیں، ایسا ان ذرائع کا ماننا ہے۔ لیکن اس سب کا اسرائیل سے کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق یہ جوڑتے ہیں کہ یہی طاقتیں اسرائیل کے قیام کے پیچھے تھی۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، 1917 کا بیلفور اعلامیہ، جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک وطن کا وعدہ تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ لارڈ روتھشائلڈ کے نام لکھا گیا تھا۔ تو مقصد ایک بڑا عالمی ایجنڈا بتایا جاتا ہے، ایک دنیا، ایک کرنسی، یعنی ڈالر کا غلبہ؟ ہاں، ڈالر کا غلبہ، ایک فوج یعنی امریکہ یا نیٹو کی طاقت، اور آخر کار ایک عالمی حکومت۔ اور اس میں وہ خفیہ تنظیموں کا بھی ذکر ہے، الومیناٹی، اسکل اینڈ بونز؟ جی، ان کا نام بھی آتا ہے۔ یہ وہ گروپس ہیں جن کا نام اکثر ایسی تھیوریز میں لیا جاتا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے سیاست چلاتے ہیں۔ تو کیا مطلب اس پورے سسٹم کے خلاف کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی؟ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے۔ یہ مواد کچھ امریکی صدور کا ذکر کرتا ہے: تھامس جیفرسن، ابراہم لنکن، جان ایف کینیڈی۔ JFK؟ جی، کہا جاتا ہے کہ ان سب نے اس بینکنگ سسٹم کی مخالفت کی تھی، اور ان سب کا انجام قتل بتایا جاتا ہے۔ قتل؟ جی، یہ بات اس خیال کو اور پکا کرتی ہے کہ کوئی بہت طاقتور قوت ہے جو مخالفت برداشت نہیں کرتی، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ ایران جیسے ملک جو ڈالر کے نظام کو چیلنج کرتے ہیں، انہیں اسی ایجنڈے کے تحت نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک الجھن ہے،
اگر یہ طاقتیں اتنی کنٹرولنگ ہیں تو تاریخ میں یہودیوں پر اتنا ظلم کیوں ہوا؟ انہیں تو کئی ملکوں سے نکالا بھی گیا ہے. یہ کیسے فٹ ہوتی ہے اس کہانی میں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہاں یہ مواد ایک متضاد تصویر پیش کرتا ہے. یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف ان ذرائع میں پیش کردہ متنازع دعووں کو غیر جانبداری سے بیان کر رہے ہیں. یہ ذرائع مانتے ہیں کہ یہودیوں کو تاریخی طور پر تقریباً 109 ممالک سے نکالا گیا ہے. جی. لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ وجہ صرف مظلومیت نہیں تھی، بلکہ ان کے مبینہ طریقے بھی تھے. کیسے طریقے؟ جیسے سود خوری، مقامی معیشت پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں. یہ ان ذرائع کا کہنا ہے. مواد میں یہودیوں کے مبینہ طور پر خود کو برتر نسل سمجھنے کے عقیدے کا بھی ذکر ہے. اور ایک روسی قیدی کی کہانی بھی بتائی گئی ہے جس میں مبینہ بے رحمی کا ذکر ہے. یہ تو بہت حساس باتیں ہیں. جی بالکل. اور ایک بار پھر یہ سب ان ذرائع کے انتہائی متنازع دعوے ہیں جنہیں ہم صرف رپورٹ کر رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایسے پوشیدہ مالیاتی نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے جو مبینہ طور پر عالمی واقعات پر، امریکی خارجہ پالیسی پر، اسرائیل کے وجود پر اور ایک خاص قسم کے عالمی نظام کی طرف دنیا کو دھکیلنے پر اثر انداز ہو رہا ہے. بالکل. اور ایک آخری سوال جو یہ مواد چھوڑ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کرنسی، جیسا یہ ذرائع کہتے ہیں، بنیادی طور پر اعتماد پر چلتی ہے اور کرنسی پر کنٹرول قوموں پر کنٹرول دیتا ہے، ہاں، تو پھر یہ جو ڈیجیٹل کرنسیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے یا ڈالر کے متبادل نظام بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جی، ان کا مستقبل میں عالمی طاقت کے توازن کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. ان پیچیدہ باتوں کو سمجھنے کے لیے ظاہر خود تحقیق کرنا اور چیزوں کو تنقیدی نظر سے دیکھنا بہت ضروری ہے. اس تحقیق کو حیدر حسن نے انجام دیا ہے. آپ سن رہے تھے وائس آف اردو. خدا حافظ.